20 سال کی عمر میں سکندر نکلا. دیکھو اس بدبخت کو کہتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ. اس خبیث نے اتنا خون انسانوں کا بہایا، وہ گریٹ ہے؟ وہ تو خبیث ہے. اس نے بے گناہ انسانوں کے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے. سکندر اعظم، اتنی عقل کوئی نہیں کہ اعظم کے نواں دے پے نے. تو اور 32 سال میں گن کے رکھے ہوئے، 32 سال 8 مہینے 10 دن بابل کے شہر میرے ضلع ملتان پر اس نے اٹیک کیا. ٹیکسلا سے واپسی پر ایک تیر اس کی کمر میں لگا. جب نکالنے لگے تو اس کا پھالا اندر رہ گیا، نکل نہیں سکا. تو اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ اس کو گہرا تھا اس کو نکال سکتے، وہیں رہنے دیا. بابل تک پہنچتے جب سرائے تھر کو پار کیا ہے تو وہ سیپٹک ہو گیا. اس سے اس کو بابل میں بخار ہو گیا اور موت نے جھٹکا دیا. تو کہنے لگا ہے کوئی مجھ سے ساری حکومت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے دے، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں. مقدونیہ وہاں سے 1 مہینے کا سفر تھا، 1 مہینے کہ میں وہاں مرنا چاہتا ہوں. اللہ کہا نہیں بدبخت تینوں تھائی مارنا ہے. جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچ سکتا، اس نے کہا جب میرا تابوت بناؤ میرے ہاتھ باہر نکال دینا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ سکندر خالی جا رہا ہے. جس نے اللہ کو پا لیا وہ خالی نہیں ہے. جس نے دنیا فتح کر لی وہ موت کے وقت خالی ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں، 1 ارب ضرب 0 کتنے ہو گئے؟ 10 ارب نہیں ہوئے. 1 خرب ضرب 0 کتنے ہوئے؟ ساری زندگی کی عزتیں، حکومتیں، بادشاہیاں، ضرب موت 0. ابھی میں طارق جمیل ہوں، میرے بیٹے مجھے بابا کہہ رہے ہیں. اے روح نکلی تو میرے بیٹے بھی نہیں آکھن گے بابا، آکھن گے میت، آکھن گے ڈیڈ باڈی. اور ہم چونکہ دیہاتی لوگ ہیں کہتے ہیں منجی جاؤ، منجی یعنی جنازہ اٹھاؤ. یوں روح نکلی اور یوں طارق جمیل ختم ہو گیا. ضرب موت 0. یہ شہرت، یہ بلندی، یہ آہ، یہ واہ، اور ضرب موت 0. جن کو جنا، جن کو گود میں پالا وہ کہہ رہے ہیں ڈیڈ باڈی، میت. باقی نہ کی ہے. پھر وہ منجی آ گئی، خوش رندن منجی آ گئی، مولانا طارق جمیل آ گئے، یہ کوئی نہیں کہے گا. کہیں گے منجی آ گئی، اماں آ گئی، نہیں میت آ گئی. یہ تو اس کی حقیقت ہے. اس پر ایمان بیچنا کوئی عقل مندی کا تقاضا ہے. پھر اپنی طاقت ہمارے اوپر بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا، جب چاہیں موت دے دیں، یحیی و یمیت. پھر اس سے آگے کہتا ہے میرا قبضہ. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. تم جو بڑی آنکھوں سے بے حیا ہو گئے ہو، آنکھ کو حیا کا سرمان لگاؤ ورنہ دل کبھی سفید نہیں ہوگا. گندی آنکھ کا دل ہمیشہ سیاہ رہتا ہے. گٹر کا پانی اگر جاتا رہے تو کمرہ صاف رہے گا؟ یہ پوری باڈی ہے، یہ دروازہ ہے. اگر اس میں تم حرام دیکھو گے تو اندر سارا گند بھر جائے گا. اس پردے کو جھکا لو گے تو پوری دنیا کے شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے شیطان، جس نوجوان لڑکی نے، لڑکے نے، مرد نے، اور ان آنکھوں کو جھکا لیا، پوری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کا پردہ اٹھ گیا جنید بغدادی بھی اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے. تو میرا اللہ کہتا ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری آنکھیں لے لوں، تمہارے کان لے لوں، تمہارے دل لے لوں، تو کوئی ہے میرے سوا تمہیں واپس کر سکے؟ پھر ایک سٹیپ اس سے آگے، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. میں چاہوں تم سب کو مٹا دوں، موت دے دوں اور نئی قوم لے کر آؤں. روک سکو گے؟ اس سے بھی خوفناک وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں. روک لو. اور دعا دو سبز گنبد والے، کملی والے کو کہ انہوں نے رو رو کے چٹے ان پڑھ، رزق یہاں لکھا ہوا ہے
आईटी की डिग्री पर नहीं लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ है। अपने नबी की हस्ती को पहचानो जहां मौत भी कांप रही हो। या रसूल अल्लाह, आपके रब का फरमान था, इजाजत मिले तो जाना है, नहीं तो वापस। या रसूल अल्लाह, आपके रब का फरमान था, आने चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। की ख्याल है, साढ़े को पूछा जाएगा? मैं तो जवान बेटे की सट खाया हुआ हूं, मेरा जवान बेटा मेरे हाथों में मर गया। वो मैं इंतजार कर रहा था कि अपनी फैमिली में सबसे बड़ा मैं हूं, तो अब मेरी बारी है, और मेरा ही जवान बेटा मेरे हाथों मैंने कब्र में उतार दिया। आज तक मैं वो दर्द नहीं भूल सका, ना भूलूंगा मौत तक। मौत पूछती है किसी से, अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अब फरमाए मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया, अगर मैं कहूं मेरी जान निकालो तो निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। वो तो अल्लाह का हुक्म। कहा अच्छा जाओ, पहले अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद नहीं, आपने जिब्रील से पूछा, तू क्या कहता है? नहीं, जरा मेरी आंखों को देखना। ये भी सवाल होता है ना, अपनी भवों को ऊपर करना की सलाह है। तो जिब्रील बोले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुलाकात के शौक में, दुआ करो हमारी मौत आए तो अल्लाह हमारी मुलाकात के शौक में हो। अल्लाह तो मुलाकात के शौक में है। अच्छा फिर जाओ, मेरे अल्लाह से पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा मेरे पास। मेरे रब की इज्जत की कसम, की बिरियाई की कसम, करोड़ों कसमें, मेरा नबी ये सवाल न उठाता तो मैं तुम सब बंदर बिल्ले बने बैठे होते। उसको दुआएं दो, उस पे दरूद पढ़ो, उसकी जिंदगी अपनाओ, उसकी सुन्नत अपनाओ, उसके तरीकों में इज्जत समझो। मगरब की तहजीब कब इकबाल ने फरमाया था? 1935 में तो फौत हो गए। उठा के फेंक दो बाहर, गली में नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। अगर वो आज जिंदा होते तो बदनी क्या शायरी करते। अल्लाह ने औरत को छुपने की चीज बनाया, यूरोप ने औरत को नंगा कर दिया। हमारी औरतें इसमें इज्जत समझ रही हैं, जितना मुख्तसर लिबास होगा उतनी हम बहुत अच्छी नजर आएंगी, जितना तेरे अंदर हया होगा उतनी तो अल्लाह को प्यारी नजर आएगी। जितना तो गुलाम नबी ना रखना का औखा काम, जितना तो गुलामी बनकर दिखाएगा तो अल्लाह तुझसे प्यार करेगा। तो मेरे अजीजों भाइयों बहनों, मैंने ज्यादा वक्त ले लिया है। एक ही बात मैंने की है, अपने अल्लाह को साथ ले लो। सारी कायनात, और आखिरी बात कहता हूं कि आप लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं कि दुनिया सुखी हो जाए। और मैं आंखों से देख के कह रहा हूं, 82 से मैं सफर कर रहा हूं दुनिया का। कितने साल हो गए? 43 साल। 82 से मैं सफर कर रहा हूं और इन मुल्कों का कर रहा हूं। मैं यहां मेंबर पे कसम उठा के कहता हूं, उनसे ज्यादा दुखी जिंदगी किसी की नहीं। सारी एसेसरीज मौजूद हैं। मुझे वहां कनाडा में हार्ट अटैक हुआ, वो स्वीयर 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच गई और उसमें सारा सिस्टम हार्ट को मॉनिटर करने का, और 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गए। और जाते ही अंदर वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए। वहां एक नई टेक्नोलॉजी थी, मेरा पुराना स्टेंट बंद हो गया था, तो उसने कहा एक नई टेक्नोलॉजी आई है, मैं वो अप्लाई करूंगा, आपकी किस्मत है, अगर खुल गया तो ठीक है, वरना फिर ओपन हार्ट करना पड़ेगा। मेरा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने मेरा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने मेरे अल्लाह ने करम किया, वो टेक्नोलॉजी काम कर गई और मैं आधे घंटे में बाहर आ गया।
انہوں نے اس کو صاف کر دیا. میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ شکر کر تو وہاں تھا, ہم ہوتے تو ہم نے تیرا چیرا پاڑا کر کے ہی کرنا ہے. اتنی ایسیسریز موجود ہیں, پھر دکھی کیوں, خودکشیاں کیوں ہیں؟ جاپان میں اجتماعی خودکشیاں ہوتی ہیں. ایک آیت پڑھتا ہوں, اللہ ہے, جیسے خطرے کا سائرن بجے نا تو ہر کوئی بھاگنا شروع کر دیتا ہے. عربی میں اللہ ایک چیلنج بھی ہے, اللہ ایک سائرن بھی ہے. سنو, کان لگاؤ اللہ کے بول پر. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یہاں بساؤ گے تو دلوں کو چین ملے گا, ورنہ زخمی پرندے کی طرح پھڑکتے پھڑکتے مر جاؤ. ہمارے زمانے کا پہلا پاپ سٹار جب میں کالج پڑھتا تھا ایلوس پریسلی تھا. اس کی گاڑی کو لڑکیاں چوم 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 کے سرخ کر دیتی تھی لپسٹک سے. نشوں سے ٹوائلٹ میں مر گیا. سب سے پہلا پاپ سٹار, اور نشے کر 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 اتنا وہ خوبصورت اور ایسے ہینڈسم اور سلم سمارٹ, اتنی اس کی باڈی ہو گئی تھی. یہ تو وہ دور تھا جب ہم یہ چیزیں دیکھتے تھے. اور ٹوائلٹ میں مر گیا. اور وہ جو کالا تھا اس کا کیا نام تھا, مائیکل جیکسن, نشوں کی کثرت سے مر گیا. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ, پہلی ملاقات, میں نے تھوڑی بات کی, ایک دم میری بات کاٹ دی. کہنے لگا مولانا ایک بات کا جواب دو. میں نے کہا جی. کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے, لیکن یہاں اندھیرا ہے, یہ جگہ خالی ہے. مجھے لگتا ہے میں وہ کیا خوبصورت جملہ بولا, یہ اسی کا جملہ ہے. مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ کوئی, بس بہتی جا رہی. میں نے کہا بیٹا یہ تو بڑی, میرے پیارے بھائی یہ تو بہت آسان بات ہے. تیرے اس گھٹنے میں درد ہے اور تو دوسرے گھٹنے پہ میڈیسن لگا رہا ہے, کریم لگا رہا ہے. تیرا سیدھا گھٹنا درد کر رہا ہے, الٹے گھٹنے پہ دوائی لگا رہا ہے, ٹھیک ہو گئے؟ کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں جا رہی, جہاں درد نہیں وہاں دوا ٹھوک رہے ہو. تو اس اندر کے خلا کو لڑکی سے, میوزک سے, ہوٹل سے پر کرنا چاہتا ہے, اور اندر کی دنیا نہ لڑکی کو جانتی ہے, نہ شراب کو جانتی ہے, نہ میوزک کو جانتی ہے. وہ تو صرف اللہ اس کے رسول کو جانتی ہے. اسے اللہ رسول کا عشق دے دے, تیری موجیں ہی موجیں ہو جائیں گی. یہ 97 کی بات. 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکلا. ملاقاتیں مسلسل رہیں. اس کا فون آیا, مولانا صاحب میں بالا کوٹ میں ہوں, ایک پرانی شکستہ مسجد ہے, فرش ٹوٹا ہوا ہے, پھٹی ہوئی چٹائی ہے, میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں. 5 سٹار میں جو ڈھونڈتا تھا مزے مجھے اس چٹائی پہ آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. میں نے کہا پٹرول اصل جگہ پہنچ گیا ہے, ٹینکی میں پٹرول ڈالنے کے مجھے ریڈیٹر میں ڈال تو گڈی دکی حال ہوگی. تو میرے عزیز و اکثر نوجوان بیٹھے ہو, اس دل کو اللہ اس کے رسول سے آباد کر, اور کوئی مشکل کام نہیں, اللہ کی قسم کوئی مشکل کام نہیں. 5 فرائض ہیں, 5 نمازیں, اور اس میں بھی فرض کا حساب ہے, سنت نفل کا حساب نہیں ہے, اجر ہے. 17 فرض ہیں ٹوٹل, 17 فرض 24 گھنٹے میں. مسافر ہو تو 2 کر دیے, کٹھے پڑھ لو, زور اثر مغرب عشاء کٹھے پڑھ لو, اتنی آسانی. سال کے بعد 1 مہینہ روزے ہیں, بیمار ہو تو معاف, سفر میں ہو تو معاف بعد میں رکھ لو. زکات اور حج پیسے والوں پر ہے, اے تو ٹوٹل اللہ دی ڈیمانڈ ہے ایڈی وڈی زندگی واسطے. اے چھوٹے جی زندگی واسطے کیڈا دھکے کھاندے ودے ہو, آئی ٹی. اور اتنی بڑی زندگی کے لیے 4 کام ہیں. اس کے بعد 10 لاکھ حدیثیں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی. میں ایک حدیث بتاتا ہوں, صرف ایک, اور میرے رب کی قسم دعوے سے کہتا ہوں 10 لاکھ حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا اور جنت کو سیدھے جاؤ گی. میرے نبی نے خود فرمایا, انہی کے دعوے پہ میں دعویٰ کر رہا ہوں. 4 کام سیکھ لو مجھ سے, پھر موجاں کرو. وہ کہہ رہا ہے موجاں کرو. 4, اب 5واں بھی نہیں, 5 بھی نہیں. انہوں نے کتنے کام تمہارے ذمے لگائے ہوئے,
نہ دن پورے ہوندے نہ راتی پورے ہوندے ہیں. لیپ ٹاپ تے بہ 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 تھوڑی اکھیاں دا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے صرف 4 کام. میرا نبی کہتا ہے 4 کام مجھ سے لے لو. 4 فرائض آ گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مالداروں کے لیے. اور حج مالدار ہو اور صحت مند ہو، بیمار ہے تو معاف ہے. اس سے زیادہ کنسیشن اور اللہ کیا دے گا؟ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا صرف 4 کام کر لو. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بول، جھوٹ نہ بول. اور جہاں جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہو وہاں سچ کی قیمت بہت بڑھ جائے گی. مارکیٹ میں چیز کم پڑ جائے، ریٹ اپ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی. حاشر میاں تو بڑا کاروباری ہے، کوئی کرنی پڑے گی مارکیٹنگ. چیز ہی تھوڑی ہے، ریٹ ہو جا رہے ہیں. اور اگر زیادہ ہو تو پھر مارکیٹنگ مینیجر دوڑتے پھرتے ہوتے بستے چاک ہے. پاکستان میں سچ ہے کوئی نہیں. تم سچ بولو تو عرشوں سے جا لگو. سچ کی قیمت دینی پڑے گی. مفت کا سودا نہیں، سچ کی قیمت دینی پڑے گی. 2 آگے دیکھو کیا ہے. اللہ اس کا رسول تمہیں خوش آمدید کہنے والا ہے. اللہ نے یا کافر پر لعنت کی ہے یا جھوٹے پر کی ہے. زانی، شرابی، ڈاکو، قاتل، چور، سود خور، کسی پہ لعنت نہیں ہے. ظالم پر لعنت ہے اور جھوٹے پر لعنت ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ساری دنیا میں جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت. ایڈی وڈی خباثت اور بلا ہے. نیت کرتے ہو سچ بولو گے. دوسرا فرمایا حفظ و امانت. کبھی کسی کو کاروبار زندگی میں دھوکہ نہ دے. دھوکہ نہ دے. دیانتداری سے کام کر. ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ، شہزادے تھے یمن کے. ایمان لائے آخری حج پر. اللہ کے نبی ان کو بہت پروٹوکول دیتے تھے. ایک دن نوکر سے کہا منڈی سے گھوڑا خرید کے لا، میں پیمنٹ یہاں کر دوں گا. نوکر گیا، گھوڑا 300 کا خرید کے لایا. مالک ساتھ آیا اور کہنے لگے حضرت یہ 300 میں اس نے بیچا ہے، آپ پیمنٹ کر دیں. تو یہ بے شرعاً بالکل ٹھیک ہے، چونکہ میں اس موبائل کا مالک ہوں. میں 1 لاکھ میں بیچوں یا 5000 میں بیچوں، 5000 میں بھی بیچوں تو بے صحیح ہے. تو مالک کے اندر پہ 300 دے دیو. اور یہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی آج دا تاجر ہوتا تھا نہیں 50 اور کٹا. وہ کہنے کہ 400 دے دوں تیرے گھوڑے کے. وہ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگ گیا. جی دے دیو. 500 دے دوں؟ جی دے دیو. 600 دے دوں؟ اب وہ پریشان ہو گیا. کبھی خریدار بھی قیمت بڑھاتا ہے. کیوں جی؟ کہنے لگے 700 دے دوں؟ وہ شک میں چلا گیا. پھر آپ نے کہا 800 دے دوں؟ ذکر سائیں میں تو 300 تے بھی راضی ہوں، پتہ نہیں ہے 500 تو اسی کیوں بتایا. آپ نے نوکر سے کہا اس کو 800 دے دے اور گھوڑا باندھ دے. جب وہ چلا گیا پنجے گھیو تے سر کڑائی تو نوکر نے کہا حضور میں نے جو 300 میں سودا کیا تھا 500 کس خوشی میں دیا ہے؟ کہا بیٹا اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا 800 کا تھا، اور میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا. تو یہ دھوکہ بنتا. تو پہلی بات کیا کہی؟ سچ بولو. دوسرا کیا فرمایا؟ دھوکہ نہ دو. تیسرا فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو. کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی پہ الزام نہ لگاؤ جھوٹا. خاص طور پہ ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو. اف کا ہماری زبان میں ماں بولاوے بیٹا ہر لے صدی راندی، کہ یہ بھی نہ کرو. ان تحبط اعمالکم. اف پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ناخن ہوتا ہے نا، اس کے نیچے جو میل ہوتی ہے اس کو اف کہتے ہیں، کہ وہ نظر ہی نہیں آتی. کہ
اتنی تھوڑی بھی ماں باپ کو تکلیف نہ دو. ناخن کی میل جو صرف دیکھنے والا یوں کر کے دیکھے تو نظر آتی ہے، یہاں بیٹھنے والے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اتنا بھی تمہاری طرف سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. میں قربان جاؤں دو جہان کے سردار آقا نامدار سرور کائنات محمد و احمد ماہی و حاشر عاقب و فاتح اول و آخر ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی. باپ کو تو دیکھا نہیں نا تو اس کی تو منع نہیں کی. ماں کو 6 سال دیکھا. کاش میری ماں زندہ ہوتی. سنے ہیں جو سارے نوجوان بیٹھے ہو, کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز با جماعت مسجد میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر الٹے ہاتھ پہ کرتا. ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان. اخلاق اچھے کا. آپ نے کہا تیرا باپ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے, راضی کرو گے تو کھلے گا, ناراض کر کے مر گئے تو کبھی نہیں کھلے گا تیرے اوپر وہ دروازہ. یہ میرے نبی نے بتایا. تیسری بات کیا ہے؟ اخلاق اچھے کرو. پھر سب سے زیادہ تمہارے اخلاق کی حقدار تمہاری بیوی ہے. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اور نرم سلوک کرتا ہو, اور میرا سلوک بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے. 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے. 9 بیویاں قاب قوسین او ادنا کپڑے آپ پہ دھوندے بہن. تمہارا بٹن ٹوٹ جائے, بیوی کو بھول جائے تو اس کی بےزتی کر دیتے ہو. ان نہیں ہے تو میرا بٹن نہیں لایا, اس کے ذمہ ہی نہیں تیرا بٹن لگانا, تو آپ لا. اور گھر میں جھاڑو دیتے تھے, عائشہ کے ساتھ مل کے برتن دھوتے تھے. سامان بکھرا ہوا ہوتا تھا تو بیوی کو کہے بغیر خود سیٹنگ کر دیتے تھے. یہ میرے نبی کے اخلاق تھے بیویوں کے ساتھ. اور اظہار محبت کرو, بیوی خامن سے کرے, خامن بیوی سے کرے, اولاد ماں باپ سے کرے, ماں باپ اولاد سے کریں. یہ پانی ہے اللہ کی قسم. اظہار محبت کے بغیر کبھی رشتوں میں طاقت نہیں آئے گی. ماں باپ کہتے ہیں ہماری اولاد ہے, اظہار چھوٹا ہوتا تھا ہے میں مر جاواں, ہے میں صدقے جاواں, ہے میں یہ 3 سال دا ہو کہ سکول جانا تھا, ایدو تھپڑ وہ میرے نال بنی کی, اس کے سارے نیوران جل جاتے ہیں. اظہار محبت کرو. میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے, اس کے بعد کسی عورت کی خواہش نہیں, جنت بھی خواہش کوئی نہیں جڑا اللہ نو ایک لوے. لیکن آپ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا بھی اچھا لگنے لگ گیا ہے, مرنا بھی اچھا لگنے لگ گیا ہے. میرے رب کی قسم صرف ہمیں سکھانے کے لیے ہم اپنی بیوی سے اظہار محبت میں شرم محسوس کرتے, بیوی خامن سے اظہار محبت میں شرم محسوس کرتے. اور یہ ہماری بیویاں فنکشنوں پہ این تیار ہوندیاں کہ حد کوئی نہیں تے, خامد آ جاوے تے اوے بھڑے کپڑے تے میلے کپڑے. اے اللہ دی بندی آ کچھ خامد واسطے بن ٹھان کے وکھا, تو اس واسطے پیدا ہوئی. شادیاں تے جا کے اتنے انہاں دے مصیبت پا دیندیاں نے, ایسا جوڑا چاہیے, ایسا جوڑا چاہیے, ایسا جوتا چاہیے, ایسا میک اپ چاہیے.
میک اپ کیڑا ہوندا ہے؟ ذرا جا پسینہ آوے تے او لکیر آئی تے کالا رنگ وچوں نکل آئے۔ اپنے خامدوں کا ساتھ دو، ان کے لیے آپ نے کہا، میرے نبی کی حدیث یاد ہے، کہا جنت کی عورت حور اپنے خامد کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے میک اپ کرتی ہے، آپ کی بیگم ام سلمہ جیسے ام سلمہ میرے لیے میک اپ کرتی ہے۔ تو ان عورتوں سے کہتا ہوں اپنے خامدوں کو بن ٹھن کے دکھاؤ۔ مردوں کے رخ کیوں باہر چلے جاتے ہیں کہ عورت اس کو وہ مقام نہیں دیتی۔ یہ سب میں سیرت سے بتا رہا ہوں۔ جب حضرت فاطمہ کی شادی کا وقت آیا تو آپ نے حفصہ ام سلمہ حضرت عائشہ کو بلا کر کہا تمہیں پتہ ہے میری جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو دلہن بناؤ، اس کو تیار کرو، اس کو دلہن بناؤ۔ تو بیویوں کے ذمہ ہے خامند کے لیے بنے سنوریں، خامدوں کے ذمہ ہے وہ بھی بنے سنوریں، ایڈا پیٹ کٹ کے اندر بڑھ جانا۔ تو تیسری بات اخلاق اچھے کرو، اور آخری بات رزق حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ اے 4 کام، 5 فرائض نمازیں، مہینے کے 30 روزے، زکوٰۃ پیسے والے پر، حج پیسے والے اور صحت مند پر۔ اس کے بعد میں نے صرف 4 کام بتائے ہیں، 6 بڑی کتابوں کا خلاصہ بتایا آپ کو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، موطا امام مالک، موطا امام محمد، مصنف عبد الرزاق، اتنی ساری کتابوں کا ایک حدیث میں دہرا دیتا ہوں، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، تیرے بارے میں مشہور ہو جائے کہ اس سے سچا بندہ کوئی۔ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کاروبار زندگی میں دیانتداری سے کام کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ساری دنیا دا جھوٹ دھوکہ مسلمانوں چ وڑ گیا۔ تیسرا اخلاق اچھے کرو، میں نے تھوڑی سی تفصیل بتا دی، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے دوستوں سے بھائیوں سے دب کے رہو، سر اٹھا کے نہ رہو، برداشت کر لو، اللہ اونچا کرے گا۔ چوتھی بات رزق حلال کماؤ۔ میرے نبی کا فرمان 2 حدیثیں سناتا ہوں، جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک کے گھر جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو تم سب کو پتا ہے کہ جمعہ پڑھیں گے تو پچھلے جمعے تک کے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ کبھی یہ بھی سنا ہے کہ رزق حلال کمانے سے شام تک دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کبھی سنا ہے یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ عربی سن لو، من امسا قالًا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک اپنے رزق حلال میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک واقعہ سناتا ہوں، معافی چاہتا ہوں ٹائم تھوڑا زیادہ لے، 1972 کی بات سے یاد آ گئی۔ میں 4 مہینے لگا کے آیا تو 3 دن کے لیے ہماری جماعت گئی کسووال، وہاں سے ہم 1 دن کے لیے چیچاوت نہیں چلے گئے۔ میں اسے 18.5 سال میری عمر تھی، 3 چلے سے فارغ ہو کے ہی آیا تھا۔ تو وہاں ایک مولانا عبداللطیف صاحب تھے، بہت بڑے بزرگ، ہم ان کو ملنے گئے تو وہاں 2 مولانا صاحب بیٹھے تھے، ایک کی تو شکل یاد نہیں، دوسرا مجھے بھولتا نہیں، ایڈا وڈا منہ، بڑی ساری اینک تے کھدر دا چولا، کھدر دی سلوار۔ اس کے ایکشن نے مجھے آج تک بھولنے نہیں دیا۔ کہنے لگا حضرت دعا کرو اللہ رزق حلال دے۔ میں نے ویکھیا جے اللہ رزق حلال دے تے بہتا سارا دے۔ وہ بھی پنجابی بولتے، وہ چپ رہے، بولے ہی نہیں۔ پھر کہنے لگے حضرت اور ٹوپی بھی کھدر دی آئی، بولے ہی نہیں۔ پھر کہنے لگے حضرت اور ٹوپی بھی کھدر دی آئی، حضرت جی دعا فرماؤ اللہ رزق حلال دے تے بہتا سارا دے۔ پھر وہ پولی سی زبان میں حلال تھا تھوڑا ہی لبو، حلال تھا تھوڑا ہی لبو۔ آخری بات سن لو، سعد بن معاذ ایک بڑے سردار تھے، وہ آپ کی محفل میں تھے، وہ ایسے ان کے ہاتھ تھے آپ کی طرف، تو آپ کی ہاتھ پہ نظر پڑی تو اس میں یہ مزدوروں کی گلٹیاں بن جاتی ہیں نا، کئی چلا چلا کے، تو گلٹیاں بنی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا معاذ اے کی ہے؟
کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے کماتا ہوں، باغ میں محنت کرتا ہوں، کسی چلاتا ہوں، تو یہ میری گلٹیاں بن گئی ہیں۔ تو دیکھو آپ نے ایسے ہاتھ پکڑا حضرت سعد کا اور اس کا سے یوں اونچا کیا اور پھر ایسے اس کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا۔ حرام کما کے کی کر لیس؟ کبھی کوئی نسل نہیں چلی حرام کے رزق پر، حرام کی دولت پر۔ 100 ملک پھر کے بتا رہا ہوں، حلال تو تھوڑا ہی لبو، وہ جنت جو بھری پڑی ہے، جنت کس لیے بنی ہے؟ ذرا مر کے تو دیکھو۔ سب سے چھوٹے درجے کا جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، تو اوپر والی جنتوں کا کیا حال ہوگا؟ نہ مٹی نہ گھٹا، اس کا میدان مشک و عنبر سے ہے، اس کی گھاس زعفران سے ہے، اس کے گھر ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک جواہر کی، اور اس میں مشک کا گارا ہے، اور اللہ کا عرش اس کی چھت ہے۔ موت سے پاک، پیشاب پخانے سے پاک، دکھوں لڑائیوں سے پاک، بڑھاپے سے پاک، زوال سے پاک، فقر سے پاک، نفرتوں سے پاک، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ 4-5 کام کر لو، مزے ہی مزے۔ اچھا اگر کوئی ہو جائے ہینکی پھینکی تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں، اتنے بیٹھا ہے کہ اللہ معافی دے دے، تو کہتے جاؤ معاف کی۔ کوئی بھی ادارے کا جو بڑا ہوگا، یہ کوئی 3-4 واری ہیٹ ہوتے ہوئے گا تو انہوں پیپر آ جائے گا کہ آپ تشریف لے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور میرا اللہ کہتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، لگ سکتا ہے؟ ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا کر آدھی زبان سے کہے یا اللہ معافی، میں کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ پھر ہو جائے تو کہتا پھر آ جائیں، پھر معاف کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹے تمہاری، 100 دفعہ دن میں، زندگی میں نہیں، دن میں 100 دفعہ تمہاری توبہ ٹوٹے، ہر دفعہ تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو، اللہ خوشی سے معاف کرے۔ کوئی تانا نہیں، ہن کے دے آ گئے ہیں، دان تیرے منہ چ کوئی نہیں، چشمے تیری اکھیاں تے کھونڈی تیرے ہاتھ چ، ہن میں تیری توبہ کیوں قبول کرا؟ جب بھی آؤ تو 100 دفعہ توبہ توڑ لئی، ہن کوئی نہیں، جتنی دفعہ توڑ کے آؤ۔ اچھا کوئی ناراض ہو جائے، اسے منانے جاؤ تو وہ آگے دروازے پہ کھڑا ہوگا، آؤ جی عرفان صاحب آؤ جی، یا وہ ہی بند کر دے گا۔ ہمارے زمینداروں میں تو بہت بغض اور نفرت ہوتی، وہ تو کہتے ہیں نوکروں کے انہوں دھکے دے کے باہر کڑ، انہوں میرے دیرے چو باہر کڑ دے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جو مجھے ناراض کرنے کے بعد مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ کمال۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں خالق کون ہے؟ کچھ نہ ہو سب کچھ بنا دے۔ فی 6 ایام، یہ 6 دن آخرت کے، یعنی ایک دن 1000 سال کے برابر۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش، پھر یغشی اللیل النہار، دن اور رات، پھر الشمس والقمر والنجوم، سورج چاند ستارے، مسخرات بامرہ، اس کے تابع ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے بِمَصَابِيحَا، ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کو آگے پیچھے گھمایا۔ اور دیکھو سورج کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز کا مجموعہ ہے، ہیلیم گیس کا مجموعہ ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا ہے، اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ اس میں 1 سیکنڈ میں ہیلیم گیس میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے۔